میں نے اپنی بھرپور کوشش سے ایک متفقہ آئینی ترمیم بنانے میں محنت کی اور کوشش کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مجھے اس میں کامیاب کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جب آئین بن رہا تھا اس وقت کا سیاسی ماحول کیا تھا؟ ملک ٹوٹ چکا تھا۔ ملک کے ٹوٹنے پر سیاسی اختلافات تھے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ ہم فوری طور پر ایک باقاعدہ مستقل آئین نہیں بنا سکے، ہم ایک عبوری آئین کی طرف گئے، اور کچھ عرصہ عبوری آئین حکمران تھا۔ ون ٹوٹ گیا تھا، دو صوبوں میں نیشنل عوامی پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے اتحاد سے حکومتیں بنی، اور دو صوبوں میں پنجاب اور سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی۔ ایسے وقت میں جبکہ بلوچستان اسمبلی کو توڑ دیا گیا، اور جس پر احتجاج کرتے ہوئے میرے والد صاحب جو اس وقت صوبہ سرحد کے ون کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا، اور 9 مہینے سے زیادہ ان حکومتوں کی عمر نہیں رہی۔ اب ظاہر ہے کہ یہی چیزیں سیاسی ماحول میں شدت پیدا کرتی ہیں، اور اس شدت کے ماحول میں یہ تمام قیادت بیٹھی، جس میں خان عبدالولی خان موجود تھے، جس میں میرے والد مولانا مفتی محمود موجود تھے، جس میں پروفیسر غفور احمد موجود تھے، جس میں مولانا شاہ احمد نورانی موجود تھے، جس میں چودھری ظہور الہی موجود تھے، جس میں محمود علی قصوری موجود تھے، جس میں غوث پدنجو موجود تھے۔ ان تمام اکابرین نے جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی جماعت کے ساتھ بیٹھ کر سن 73 کے آئین پر دستخط کیے، ایک متفقہ آئین اس قوم کو عطا کیا۔ بکھرے ہوئے سیاسی ماحول میں انہوں نے جس ذمہ داری اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا، وہ ہمارے لیے آج ایک مثال ہے، مشعل راہ ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک اچھے مثال کے طور پر پیش کر کے اس کی پیروی کریں۔ جناب اسپیکر، یہ بڑے لوگ تھے، اب وہ نہیں ہیں۔ اب ہم جیسے ناکارہ لوگ بھی بڑے کہلاتے ہیں۔ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، مجھ سے تجربے میں بھی بڑے ہیں۔ خواجہ صاحب پھر بھی مجھے وہ بزرگ کہتے ہیں۔ ابھی میں جوان ہوں، بزرگ نہیں ہوں۔ لیکن جب 18ویں ترمیم کے لیے ہم بیٹھے تو جناب اسپیکر، یہ بات ریکارڈ پر ہم 9 مہینے سے زیادہ آپ سے بیٹھے ہیں۔ میاں رضا ربانی صاحب اس کی چیئر کر رہے تھے، ہمارے اسحاق ڈار صاحب اس میں موجود تھے، فاروق ستار صاحب اس میں موجود تھے، ان کے ساتھ ان کی ٹیمیں موجود تھیں، اور ہم نے 9 مہینے گزار کر ماضی کے تمام خرابیوں کو آئین سے نکالنے کے لیے کام کیا۔ ہم متفقہ نتیجے پر پہنچے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے اس وقت ججز کے تعین کے لیے پارلیمنٹ کو ایک کردار دیا گیا، لیکن بہت جلدی ہی 19ویں ترمیم کے ذریعے سے وہ واپس لے لیا گیا۔ میں آج پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پارلیمنٹ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اس ایوان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور زعماء قوم جو اس کے پہلے
میرے ساتھ اجلاسوں میں اکٹھے بیٹھتے رہے ہیں اور جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے لے کر آج تک ہم مسلسل جدوجہد میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. میں ان کے سامنے یہ سوال رکھتا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں, جمہوریت کو طاقتور بناتے ہیں, لیکن عملاً آمرانہ قوتیں مضبوط ہوئی ہیں اور جمہوریت کمزور ہوئی. کیا کبھی ہم اس پر سوچیں گے؟ کیا بطور ایک سیاسی کارکن کہ ہم نے ایک دن اس پر غور کرنا ہے؟ جناب اسپیکر, میں متنازع باتیں آج نہیں چھیڑنا چاہتا. اس آئین کے ترمیم کے حوالے سے پہلے مسودہ اور آج جس جگہ پر وہ پہنچ رہا ہے اس میں فرق خود واضح ہے اور اس پر ہر شخص خود تبصرہ کر سکتا ہے. مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اس پر تبصرے کروں. ابتدائی مسودہ 56 کلازز پر مشتمل تھا اور جب اس کو حتمی شکل دی گئی تو یہ 22 کلازز کا ایک ترمیمی بل بنا ہے. یہ کانٹ شانٹ یہ نظریاتی بنیادوں پر ہوئی ہے. ایسی چیزیں اس میں موجود تھیں کہ جس میں ہم جمہوری لوگ, پارلیمانی لوگ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے دعوے کے ساتھ جمہوریت کا قتل کر رہے تھے. معافی چاہتا ہوں, میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں. خطائیں اگر ہماری ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیتے رہیں. آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی شکایت کر رہے ہیں, ان کا لیڈر جیل میں اس حالت میں ہے اور چونکہ کل ہی آپ ملاقات کر چکے ہیں, ملاقات کر کے بھی آئے ہیں, تو اس ملاقات کی فوری خبر جو ان کی طرف سے آئی وہ واقعی قابل قبول نہیں ہو سکتی. جلسے اجتماعات وہ ایک جمہوری حقوق ہیں. اگر جمہوری حقوق میں کے دائرے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے, جلسہ کرتا ہے, اس کو جلسے کا حق ہے. لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے, میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے, آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ, ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں, ان کے خلاف ہونے والے ہر قدم پر میں نے فرنٹ لائن پر لڑائی لڑی ہے. اگر میں اس وقت آپ کے اوپر ہونے والے مظالم میں آپ کے شانہ بشانہ تھا تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ اپوزیشن تقسیم ہو جائے, لیکن میں نے نہ حکومت اور اپوزیشن کو تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ اپوزیشن کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے اور نہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کو آپس میں تقسیم ہونے دیا ہے.